دوستو، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں اور رمضان کے مہینے میں نازل ہوئیں، اس میں سے تورات اور زبور کے بارے میں ہم آپ سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ہمارا چینل وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں انجیل کے بارے میں۔ انجیل اللہ کی آسمانی کتاب ہے اور اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا۔ یہ عظیم کتاب ماہ مقدس رمضان المبارک کی 12 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ دوستو، آئیے آپ کو انجیل کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ انجیل اصل میں ایک یونانی لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے بشارت یا جدید تعلیم۔ یہ اس کتاب کا نام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ قرآن نے محل آیت اور دیگر آیات جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام لیا ہے، یہ لفظ مفرد ہی استعمال ہوا ہے اور اسے خدا کی طرف سے نازل شدہ قرار دیا گیا ہے۔ اور بہت ساری انجیلیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں۔ اللہ کا کلام ایک ہی ہے جو کہ حقیقتاً قرآن کے اعتبار سے انجیل کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ جتنی بھی انجیلیں ذکر کی جاتی ہیں ان میں یہ 4 اناجیل مشہور ہیں۔ نمبر 1 لوقا، نمبر 2 مرقس، نمبر 3 متی اور نمبر 4 یوحنا۔ ان کتابوں کے وحی الہی نہ ہونے کا انکار خود عیسائی لوگ بھی کرتے ہیں۔ موجودہ انجیلیس سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں یا ان کے شاگردوں کی ہیں اور آپ سے کافی مدت بعد لکھی گئی ہیں۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ انجیلیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے الہام الہی سے لکھی ہیں، یعنی اللہ نے ان کو الہام فرمایا تھا۔ عیسائیوں کی اہم ترین مذہبی کتاب عہد جدید کا مجموعہ ہے، پر تمام عیسائی فرقے ایک آسمانی کتاب کی حیثیت سے ایمان رکھتے ہیں۔ عہد جدید کا مجموعہ قدیم کے تیسرے حصے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ 27 مختلف کتب اور رسائل پر مشتمل ہے۔ یہ بالکل مختلف موضوعات کی حامل ہے۔ ان کی ترتیب کچھ یوں بیان کی جاتی ہے: نمبر 1 انجیل متی، نمبر 2 انجیل مرقس، نمبر 3 انجیل لوقا، نمبر 4 انجیل یوحنا۔ اس کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئیں۔ اس گفتگو سے ہم نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب درمیان سے اٹھ گئی ہے اور آج وہ دستیاب نہیں ہے۔ اس کے کچھ حصے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے اپنی اناجیل میں بیان کیے ہیں وہ باعث تأسف ہے کہ ان میں خرافات شامل ہو چکی ہیں۔ در حقیقت وہ اصل انجیل نہیں ہے۔ دوستو، جس نبی محترم علیہ السلام پر اس کتاب کو نازل کیا گیا، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا، ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بی بی مریم کی پاک دامنی پر سوال اٹھایا گیا، جس کا جواب انہیں یوں ملا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے چند گھنٹوں بعد انہیں اپنی زبان سے گفتگو کر کے اپنی والدہ کی پاک دامن ہونے کی گواہی دی۔ بے شک یہ ان کا ایک معجزہ تھا کہ بچہ اپنی پیدائش کے چند گھنٹے بعد جب رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، حضرت عیسیٰ نے منہ سے بول کر بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی ماں بالکل تہمتوں سے پاک ہے اور پاک دامن ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا: میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں یعنی مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ آپ کی ولادت کے وقت ہونے والے واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسی شب میں فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیا ستارہ روشن دیکھا۔ بادشاہ نے درباری نجومیوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس ستارے کا طلوع ہونا کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ تب بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دیے، ایک وفد کو ملک شام روانہ کیا وہ اس بچے کی ولادت سے متعلق حالات اور واقعات معلوم کریں۔ وہ گروہ جب شام پہنچا تو اس نے تفتیش حال شروع کی اور یہودیوں سے کہا کہ ہمیں اس بچے کی ولادت کا حال سناؤ جو مستقبل قریب میں روحانیت کا بادشاہ ہوگا۔
یہود نے اہل فارس کی زبان سے یہ کلمات سنے تو اپنے بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ نے اس گروہ کو دربار میں بلا کر حال پوچھا اور ان کی زبان سے اس واقعے کو دوبارہ سنا، اور اس گروہ کو مزید اجازت دی کہ وہ اس بچے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔ اگلی صبح کو اس گروہ نے فارس کا ارادہ کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہود کے بادشاہ نے اپنی نیت خراب کر رکھی ہے اور اس مقدس بچے کا دشمن ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس کو ایسی جگہ پر لے جاؤ جو اس کی دسترس سے باہر ہو۔ اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر میں اپنے بعض عزیز و اقربا کے پاس چلی گئیں اور وہاں سے علاقہ ناصرہ چلی گئیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوئی تو ان کو لے کر دوبارہ بیت المقدس واپس آئیں۔ یہ روایات یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات زندگی بھی غیر معمولی تھے اور ان سے طرح طرح کی کرامات کا صدور ہوتا رہتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے کے بارے میں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو میانہ قد، سرخ اور سفید پایا، بدن ایسا صاف شفاف معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نہا کر آئے ہیں۔ دوستو، اللہ کے قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سی آیات ذکر کی گئی ہیں۔ کچھ آیات ہم آپ سے پہلے بیان کر چکے ہیں، کچھ آیات اب ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ سورۃ مریم کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا جب آپ جھولے میں تھے کہ آپ کون ہو، تو آپ نے جھولے کے اندر گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب ادا کر رکھی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بابرکت رکھا، میں جہاں جہاں بھی رہا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے رکھا ہے جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی جو ہم نے قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں انجیل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے بیان کیے۔ مزید اس طرح کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ ملتی رہے۔